السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لیسن شروع کرتے ہیں آج کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہاں جی، آپ لوگ اپنا قرآن پاک کھولیں اور اس کے پہلے ٹرانسلیشن لکھیں۔ آیت نمبر ہے 248 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے جی۔ وا اور قالا کہا، لہم ان کو، نبیہم نبی نبی اور ہم ان کے نبی نے، نبیہم ان کے نبی نے، انا بے شک، آیتا نشانی، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، انا بے شک، آیتا نشانی، ملکی حکومت، ہی اس کی حکومت، آیتا ملک ہی اس کی حکومت کی نشانی، انا بے شک، آیتا نشانی، ملک ہی اس کی حکومت یا اس کی بادشاہت کی، ان یہ کہ، میننگز یاد ہے نا آپ کو، انا کا مطلب بے شک، ان یہ کہ، یاتیکم یاتیا آئے گا، کم تمہارے پاس، یاتیکم آئے گا تمہارے پاس، التابوت تابوت، فی میں، ہی اس میں، یعنی اس تابوت میں، سکینتن سامان تسکین یا سامان سکینہ ہوگا، فی ہی اس میں، سکینتن سامان تسکین ہوگا، من سے، ربکم ربی رب، کم تمہارا رب، تمہارے رب، آگے بریکٹ میں لکھ لیں، کی طرف سے، تمہارے رب، بریکٹ میں آگے لکھیں کی طرف سے، وا اور بقیتن بقیہ بچی ہوئی یا باقی، جیسے باقی ہوتا ہے نا، باقی چیزیں، بچی ہوئی، بریکٹ میں لکھیں چیزیں تاکہ آپ کو پھر سمجھ آ جائے، بقیتن بچی ہوئی، بریکٹ میں چیزیں، مما یہ آپ کو یاد ہوگا دو لفظ ہیں، من اور ما، من کا مطلب سے اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اس سے جو، مما اس سے جو، تارا کا چھوڑا، آل موسیٰ نے، وا اور آل ہارون آل ہارون نے، تحملو اٹھائیں گے، ہو اس کو، تحملو اٹھائیں گے یا اٹھا لائیں گے، ہو اس کو، یعنی اس تابوت کو، الملائکۃ فرشتے، انا بے شک، فی ذالک فی میں، ذالک اس،
تو فی ذالکا کا مطلب بنا اس میں، بے شک اس میں، یعنی یہ اس پورے پروسیس میں، لآیاتن، سوری لآیاتن، لام یقیناً، جو میں نے آپ کو لام کے 4 مطلب بتائے تھے، کے لیے، واسطے، البتہ، یقیناً، انہی میں سے ایک میننگ یہاں لگے گا یقیناً، آیتن نشانی، یقیناً نشانی ہے، اس میں یقیناً نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، یہاں پر لام کا مطلب لیے، اور کم تمہارے، تمہارے لیے، ان اگر، کن تم ہو، کن ہو، تم ہو، مؤمنین ایمان والے یا مومن، فلما پھر، لما جب، پھر جب، فصلہ باہر نکلا، فصلہ باہر نکلا، طالوت طالوت، بالجنودی، اس کا مطلب ہے ساتھ، اور جنود ہوتا ہے لشکر، بالجنودی لشکر کے ساتھ، با کا مطلب آپ کو یاد ہے نا، پر بھی ہوتا ہے، ساتھ بھی ہوتا ہے، واسطے بھی ہوتا ہے، بالجنودی لشکر کے ساتھ، قالا اس نے کہا، انا بے شک، اللہ اللہ، مبتلیکم مبتلی آزمانے والا ہے، کم تمہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی کوئی لفظ میم سے شروع ہو تو پھر ہم اس میں والا لگاتے ہیں عام طور پہ، تو مبتلی آزمائش کرنے والا یا آزمانے والا ہے، کم تمہیں، بنہرن، با پھر اس کا مطلب ہوگا ساتھ، اور نہر نہر، تو بنہرن ایک نہر کے ساتھ، ایک نہر کے ساتھ، فمن تو، من کا مطلب جو ہوتا ہے، اس میں آپ جس بھی لکھ سکتے ہیں، جو، جس، جسے، یہ سب آ جاتے ہیں اس میں، فمن تو جس نے، شریبا پی لیا، بریکٹ میں لکھ لیں پانی، ظاہر ہے نہر میں پانی ہی ہوگا، شریبا پی لیا، من سے، ہو اس سے، یعنی اس نہر سے، فلیسا تو، لیسا نہیں، لیسا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، فلیسا تو نہیں، منی من سے، اور جب میں نے آپ کو بتایا تھا اینڈ پہ چھوٹی یہ آتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، یائے متکلم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے میں، مجھ سے، میری، تو منی مجھ سے، وا اور، من جس نے، لم نہیں، لم کا مطلب بھی نہیں ہے، دیکھا آپ نے، ایک مطلب کئی لفظوں کا ہو سکتا ہے، جیسے لیسا بھی کا مطلب بھی نہیں ہے اور لم کا مطلب بھی نہیں ہے، ومن اور جس نے، لم نہیں، یطعمہ یطعم چکھا، ہو اسے، یعنی اس پانی کو، فَإِنَّهُ تو، اِنَّ بے شک، ہو وہ،
تو اس کے 3 پارٹس کریں گے اس لفظ کے. ف ان ہو، تو بے شک وہ، منی مجھ سے، من سے اور چھوٹی یہ جسے یا متکلم کہتے ہیں، مجھ سے، مجھ سے. الا سوائے، من جو، اغترفا. اب یہاں میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. یہ جو الف جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، یہاں پر اس کو ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں. اور جب ہمیں علیحدہ سے لفظ پڑھنا ہوتا ہے اور اس کو اگر کوئی حرکت دینی پڑ جاتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس لفظ کے 3rd لیٹر پر دیکھیں گے کہ کون سی حرکت ہے. تو جو حرکت 3rd لیٹر پر ہوگی اس کے حساب سے ہم اس کو حرکت دیں گے. اب 3rd لیٹر تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے. اگر تو 3rd لیٹر پر پیش ہوگی تو پھر تو ہم سیدھی سیدھی الف کو پیش دے دیں گے، اور اگر اس کے اوپر زبر یا زیر ہوگی تو پھر ہم الف کو زیر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر تا کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو زیر دیں گے. یعنی کیسے پڑھیں گے؟ اغترفا، یعنی اغترفا چلو بھر لے. من جو اغترفا چلو بھر لے، غرفتن ایک چلو. یہ جو ہاتھ کہتے ہیں نا، ہاتھ کو ایسے ڈیپ سا کر کے اس میں، یہ اس کو چلو کہتے ہیں. غرفتن ایک چلو، بیدہی اپنے ہاتھ سے، بیدی ہاتھ اور ہی اپنے، اپنے ہاتھ سے. فشربوا، ف پھر، شربوا انہوں نے پیا، پھر انہوں نے پیا. من ہو، من سے، ہو اس، یعنی اس نہر سے، اس سے. الا سوائے، قلیلاً چند ایک کے، قلیلاً چند ایک، منہم من سے، ہم ان میں سے. یعنی پھر انہوں نے پانی پی لیا اس نہر سے، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا، سوائے چند ایک کے. تھوڑے سے لوگوں نے عمل کیا اس طالوت کی بات پر، لیکن باقی سب نے پانی پی لیا اچھی طرح جی بھر کے. فلما، فا تو، لما جب. فا کا مطلب تو بھی، تو پھر، پس، جو بھی آپ مرضی لگا لیں، پھر بھی لگا سکتے ہیں. فلما پھر جب، جاوزہ، جاوزہ پار کیا، ہو اسے، جاوزہ پار کیا، ہو اسے، یعنی اس نہر کو. کس نے پار کیا؟ ہوا وہ سے مراد ہے یہاں پر طالوت. یعنی جب وہ نہر کو پار کیا، ہوا وہ، یعنی پار ہوا نہر کے، جاوزہ پار ہوا، ہو اس کے، یعنی اس نہر کے، ہوا وہ، یعنی کہ طالوت، وا اور، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، معہو مع ساتھ، ہو اس کے. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے انہوں نے وہ نہر پار کر لی. قالو پھر انہوں نے کیا کہا؟ قالو انہوں نے کہا، لا نہیں، طاقت طاقت، لنا ہمارے لیے، لام لیے اور نون زبر الف نا، ہمارے لیے،
अल-यौमा आज, आज के दिन, बिजालूता जालूत के साथ, ब साथ और जालूत जालूत वो जो उनके ओपोनेंट पार्टी थी उसका जो लीडर था उसका नाम जालूत था। बिजालूता जालूत के साथ, आगे ब्रैकेट में लिख लें लड़ने की या मुकाबला करने की, वा और जुनूदिही जुनूद लश्कर, ही उसका, उसका लश्कर, यानी आज हम में ताकत नहीं है कि हम जालूत या उसके लश्कर के साथ मुकाबला करें या लड़ें, इसको ब्रैकेट में लिखें। कौला कहा, अल्लज़ीना वो लोग जो, यज़ुन्नूना यकीन रखते थे, किस बात का यकीन रखते थे, अन्नहुम अन्ना ये के हुम वो, यकीन रखते थे कि वो मुलाकू मिलने वाले हैं, फिर मीम से शुरू हो रहा है ना तो वाले आ जाएगा, मुलाकू मिलने वाले हैं अल्लाह अल्लाह से, यानी कि वो लोग जो ये यकीन रखते थे कि वो अल्लाह से मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा, कम कितनी बार, कई बार या कितनी बार, मिन से, फिअतिन फिअतिन जमातें, कलीलतिन छोटी, फिअतिन कलीलतिन छोटी जमातें, गलबत गालिब हुई, फिअतन जमातें, कसीरतन बड़ी, फिअतन कसीरतन बड़ी जमातें, बिइज़्निल्लाही बिइज़्न बा साथ, इज़न हुक्म, अल्लाह 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 के हुक्म या अल्लाह के इज़न के साथ। उन्होंने कहा कि कितनी बार ऐसा हो चुका है कि छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आईं अल्लाह के हुक्म से। वल्लाहु और अल्लाह, माआ साथ है, साबिरीन सब्र करने वालों के। अच्छा, आप इसको थोड़ा सा समझ लें। हाँ जी, आपको याद है जो हम पढ़ रहे थे, इसका जो पिछला लेसन था उसमें वो उन्होंने बनी इसराइल की एक कौम थी, उसने कहा अपने नबी से कि हमें एक कोई सिपह सलार मुकर्रर कर दें और उस सिपह सलार के साथ हम उसकी क़यादत में उन लोगों से जंग करेंगे जिन्होंने हमें हमारे घरों से निकाल दिया है और हमारे बच्चों को, बेटों को, हमारी बीवियों को कैदी बना लिया है, तो हम उनसे जंग करेंगे। तो उनके नबी ने तालूत नाम का एक बंदा था उन्हीं में, उसको मुकर्रर किया और बताया कि भाई ये अल्लाह ताला ने का हुक्म है कि ये तालूत जो है ये तुम्हारा सिपह सलार होगा। तो उन लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, इसलिए कि वो एक गरीब इंसान था, उसके पास मालो दौलत नहीं था। तो नबी ने उनको बताया कि मालो दौलत तो उसके पास बेशक नहीं है, लेकिन ये कि वो अल्लाह ताला ने जो उसका चुनाव किया है वो इस बेस पर किया है कि वो ताकतवर है और वो इल्म वाला है। तो ये दो बातें जो हैं ये बेस बनी है उसके चुनाव की। तो इसलिए ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा अब वही तुम्हारा सिपह सलार है और उसी की क़यादत में तुमने लड़ना है। साथ ही उन्होंने फिर कुछ और भी हुज्जतें की होंगी, तो साथ उनके नबी ने क्या फरमाया, वक़ाल लहुम नबियुहुम, और कहा उनको उनके नबी ने, इन्ना बेशक आयता मुल्क ही, कि उसकी जो बादशाहत है जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर की गई है
اس کی نشانی یہ ہے، کیا نشانی ہے؟ ان یاتیکم، کہ آ جائے گا تمہارے پاس، التابوت، وہ تابوت، فیہ سکینۃ، جس میں تمہارے لیے سامان تسکین ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور اس میں اور بھی چیزیں ہیں اس تابوت کے اندر، وہ والی چیزیں ہیں جو کہ آل موسیٰ اور آل ہارون جو تھے وہ چھوڑ گئے تھے، تو وہ چیزیں بھی اس تابوت کے اندر ہیں، اور تحملہ الملائکۃ، اور اس کو فرشتے جو ہیں وہ اٹھائے ہوئے ہیں، یا وہ ان کی حفاظت میں ہے، ان کی تحویل میں ہے۔ یہ ہوا اس طرح سے تھا، اس کا ہلکا سا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ یہ جو تابوت تھا، یہ صندوق، اس کے اندر جو بنی اسرائیل تھے ان کی کچھ چیزیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہتے ہیں جو عصا تھا، اور وہ جو تختیاں تھیں جس کے اوپر تورات لکھی بھی حضرت موسیٰ کو ملی تھی، وہ اور بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ان کی اس تابوت کے اندر تھیں۔ اور یہ تابوت ان لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے اسی طرح سے متبرک تھا جس طرح ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے۔ تو جب ان کی لڑائی ہوئی کسی قوم کے ساتھ تو اس قوم نے ان کو بھی شکست دی، اور ساتھ ہی وہ ان کا یہ تابوت جو تھا اس کو بھی چرا کے لے گئے۔ تو یہ تابوت ان کے لیے بہت زیادہ مقدس بھی تھا، ان کے لیے سکینت کا باعث بھی تھا، تو وہ اس سے بھی بڑے پریشان تھے کہ بھی ہمارا تابوت بھی چوری ہو گیا ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ وہ جو قوم تھی جب وہ تابوت لے کے گئی تو اب اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ وہ جہاں بھی وہ تابوت جس جگہ پر رکھتے تھے وہاں پر طاعون یا کوئی وبا پھیل جاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا منحوس ہے تابوت، تو اس کو تو اس سے جان چھڑانی چاہیے۔ تو انہوں نے، روایات میں آتا ہے کہ کوئی گدھا گاڑی ٹائپ یا کوئی اس طرح کا کوئی ریڑھا سا تھا، اس کے اوپر تابوت رکھ کے اس کو چھوڑ دیا کہ بھئی یہ ہمارے سے تو جائے جہاں مرضی جائے، تاکہ ہمارے سے یہ نحوست جو ہے یہ دور ہو جائے۔ تو اب ظاہر ہے وہ فرشتوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور وہ اس کو گائیڈ کرتے ہوئے واپس ان تک وہ تابوت لے آئے۔ ظاہر ہے فرشتے ان کو نظر تو نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ جس چیز پر بھی پڑا تھا وہ خود بخود ان کے پاس آ گیا، اور ان کو وہ اپنا جو تابوت تھا وہ مل گیا۔ تو انہوں نے، ان کے جو نبی تھے انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ یہ جو تالوت ہیں یہ نشانی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے آپ کے لیے سپہ سالار، اور وہ نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی یہ آپ کے سپہ سالار بنیں گے تو ان کے عہد میں وہ تابوت جو آپ کا چوری ہو گیا وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہے، تو وہ ان کو مل گیا، لہٰذا ان کو یقین آ گیا کہ بھئی یہ تالوت جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے چناؤ کیا ہے، اور اب انہی کی قیادت میں ہم لڑیں گے اور ہم اس اپنے علاقے کو دوبارہ فتح کریں گے اور دشمن کو ماریں گے۔ پھر آیا ان فی ذالک، اس بے شک اس میں، لآیتن، یقیناً نشانی ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ تو وہ ان کے نبی نے بتایا کہ یہ جو تابوت کا مل جانا ہے تو یہی تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور صحیح ہے، تو اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر چلے، یعنی وہ جو لوگ تھے پوری فوج بنی اور وہ چلے کہ اب ہم جاتے ہیں اور ان سے لڑتے ہیں۔ جب وہ چلے تو کیا ہوا؟ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تم لوگوں کی آزمائش کریں گے ایک نہر یا ایک دریا سے، یعنی راستے میں ان کا جو راستہ تھا جدھر سے انہوں نے جانا تھا وہاں پر ان کے راستے میں ایک نہر آتی تھی، یا ایک نہر تھی یا دریا تھا۔ تو انہوں نے، ان کے جو طالوت تھے انہوں نے کہا، پہلے ہی سے وارن کر دیا کہ ایک نہر آئے گی تمہارے راستے میں اور اس پر سے تمہاری آزمائش ہوگی، اللہ تعالیٰ آزمائش کریں گے اور کھرے اور کھوٹے کو الگ کریں گے۔ اور وہ آزمائش کیا تھی؟ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا۔ یعنی ظاہر ہے جب وہ اتنا بڑا لشکر چلا ہے تو پیاس بھی لگے گی ان کو پانی، اور جب گرمی بھی ہے تو جب وہ نہر کے پاس پہنچیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا دل کرے گا کہ وہ پانی پئیں، پیاس بجھائیں، لیکن آزمائش یہ ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ تم نے اس نہر میں سے پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا۔
تو اگر تم نے پانی پیا تو پھر تم ہم میں سے نہیں ہو. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہوگا. یہ طالوت نے ان کو بتایا. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، سوائے اس کے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے صرف چلو بھر پانی لے کر پی لے. تو یہ انہوں نے کہا کہ بھی پیٹ بھر کے جی بھر کے پانی نہیں پینا، بہت پیاس لگی ہے تو جیسے منہ کو تر کرنے کے لیے بس ایک چلو پانی آپ پی سکتے ہو، لیکن آپ نے زیادہ پانی نہیں پینا. یہ ان کی آزمائش تھی جو ان کو کہی گئی. اب پیاس بھی ان کو بڑی سخت لگی تھی، اور جب وہ نہر کے پاس پہنچے تو وہ جو آزمائش تھی پھر انہوں نے کیا کیا. فَشَرِبُوا مِنْهُ، تو انہوں نے اس میں سے خوب جی بھر کر پانی پی لیا. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے ان میں سے چند ایک کے، یعنی زیادہ تر لوگوں نے تو خوب پانی، ان کو بھول گئے اس بات کو اور انہوں نے خوب جی بھر کر پانی پی لیا. اور چند لوگ جو تھے بہت کم، ان کو وہ بات یاد تھی کہ یہ آزمائش ہے اور انہوں نے اس میں سے پانی نہیں پیا، مگر اس لشکر کے زیادہ تر لوگوں نے پانی پی لیا. تو اب جب پانی پیاس، آپ نے دیکھا روزہ رکھا ہوتا ہے جب ہم جب روزہ کھولتے ہیں اور ڈھیر پانی پی لیں تو ایک دم سے سستی آ جاتی ہے، بندے میں ہلنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی. تو شاید اسی وجہ سے ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم لڑ ہی نہیں سکو گے جب تم اتنا پانی پی لو گے. تو جب انہوں نے پانی پی لیا تو پھر کیا ہوا. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو جب دریا پار کر کے وہ آگے بڑھے تو طالوت اور اس کے ساتھی جو تھے اہل ایمان، جو لشکر تھا، تو جب انہوں نے دریا پار کر کے آگے نکلے تو پھر کیا ہوا. قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، تو انہوں نے کہا کہ آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے، یعنی ہمارے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے. وہ پانی اتنا پی لیا تھا کہ اب ان کو سستی کا غلبہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو آج نہیں لڑ سکتے، ہم تو نہیں، ہمارے میں تو ہمت ہی نہیں ہے، ہم کیسے لڑیں ان کے لشکر کے ساتھ. پھر کیا ہوا. قال الذین یظنون، تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا کہ جو یقین رکھتے تھے انہم ملاق اللہ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، یعنی جن کو اس بات کا یقین تھا کہ ہم نے ایک روز جا کر اللہ سے ملاقات کرنی اور اللہ کو جواب دینا ہے. تو انہوں نے ان لوگوں کو کہا جنہوں نے پانی پی لیا تھا اور جو کہہ رہے تھے کہ اب ہم سے لڑنے کی ہمیں ہمت نہیں ہے، ان کو کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. انہوں نے کیا کہا کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے. تو تم آگے بڑھو، ہمت کرو، کم ہمتی کا ثبوت نہ دو، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد جو ہے وہ تمہیں ملے گی، ہمارے ساتھ ہوگی اگر ہم آگے بڑھیں گے، اور فتح ہمیں ملے گی. کیوں؟ واللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب ہمت کرو اور آگے بڑھو اور لڑو. ابھی یہ واقعہ آگے چل رہا ہے، اگلے لیسن میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. لیکن اس سے ہمیں یہ واقعہ یہاں بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اب آگے مسلمانوں کو بھی جنگیں لڑنی تھی. جنگ بدر آنی تھی، جنگ احد آنی تھی، جنگ خندق، سب جنگیں آنی تھی آگے، اور ان میں بھی یہی ہونا تھا کہ دشمن بہت بڑی تعداد میں تھے اور مسلمان کم تعداد میں تھے. اور جب اللہ تعالیٰ کی بھروسے پر وہ آگے نکلے لڑنے کے لیے تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں ایمان کی طاقت پر. تو یہی چیز ان کو بتائی جا رہی تھی ہسٹری میں سے. تو انشاءاللہ پھر اس کو اگلے لیسن میں کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.